أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فرمایا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آج آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ سورہ اعراف کی 12 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ابلیس سے اور ساری ملائکہ سے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں کہ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا آدم کو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا چیز مانے ہوئی تیرے سجدہ کرنے میں، میرے حکم کو بجا لانے میں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، جبکہ افضل غیر افضل کی بحث اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تو اس کی علت یہ دیتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں اس وجہ سے افضل ہوں، بہتر ہوں کہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شرف و فضیلت کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر بے شمار فضیلتیں اس میں رکھی، اور خاکی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ دیا وہ ناری اور نوری مخلوق کو نہیں دیا گیا، کیونکہ آگ ایک لطیف چیز ہے اور مٹی کثیف۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور جن چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اس لیے ابلیس محض اپنے مادے تخلیق کو دیکھ کر اس خام خیالی میں مبتلا ہو گیا کہ وہ آدم سے بہتر ہے۔ اور پھر جب خدا نے اس کو آدم کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ منطق خدا کے سامنے پیش کر کے سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ نہ اس کی یہ منطق صحیح تھی اور نہ حکم خداوندی کے آگے کسی قسم کی کوئی منطق چل سکتی ہے۔ بندہ کا کام تو حکم الہی کی تعمیل کرنا ہے، نہ کہ اس کی حضور حجت بازی کرنا۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم الہی کو بے چوں و چرا قبول کیا تھا، کسی قسم کی کوئی حجت بازی نہیں کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خدا کی مخلصانہ بندگی کی راہ وہی ہے جو فرشتوں نے اختیار کی، بغیر سوال و جواب کیے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ان کے حکم کو ماننا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب ان کے بندے ہیں۔ رہا ابلیس کا اپنے مادے تخلیق کو دیکھ کر احساس برتری میں مبتلا ہونا، تو یہ اس کی کوتا بینی تھی، ورنہ جنوں کے مقابلے میں اعلیٰ خصوصیات والی مخلوق انسان ہی ہے۔ چنانچہ خلافت کا عرضی کا تاج اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر رکھا، فرشتوں کی یا جنات کے سر پر نہیں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ خلافت کے قابل کون ہیں، اس کا مستحق کون ہے۔ آگ میں تو صرف جو اس کی خاصیت ہے وہ جلانے کی ہے، بھڑکنے کی ہے، تیزی ہے، جبکہ مٹی میں بہت سی خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس میں ثبات ہے، اس میں نمو ہے، اس میں نبات ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، اس میں اصلاح کی صلاحیت ہے۔ کافی ایک خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہے، تو اس کو یہاں پر اس نے یہ سمجھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ وہ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے، تو یہ سمجھنے لگا کہ جو نیچے آنے والی چیز ہے وہ پست ہے اور ذلیل ہے اور کمزور ہے اور خراب ہے، جبکہ اس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں گھمنڈ کرے، نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس کے اس جواب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا اور فرمایا کہ یہاں پر تو اب نہیں رہ سکتا۔
تجھے سوال و جواب کا حق نہیں ہے، اور تجھ کو جو ہے تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتے ہیں اور اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اس کی عزت، اس کا احترام اکرام نہیں ہو سکتا۔ جو بڑائی کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اچھا سمجھتا ہے۔ ابلیس نے بھی خدا کا حکم نہیں مانا، گھمنڈ کیا، اس لیے اس کو جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ جو بھی تکبر کرے گا، جو بھی اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھے گا، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ذلیل ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہے۔ کبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور اس کو اگر کوئی اختیار کرے گا اور چھیننے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ تو جو تکبر کرے گا، ابلیس نے تکبر کیا تھا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ اتر جا یہاں سے اور نکل جا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت دی گئی۔ اب عین غصے کی حالت میں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے جلال آ رہا ہے، عتاب نازل ہو رہا ہے، اس وقت دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایسی عجیب دعا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جو ہے آپ مہلت دے دیجئے اس وقت تک کا جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے لوگ، اس وقت تک مجھے اجازت دے دیجئے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ یہاں پر اجازت دینے کا تذکرہ ہے، لیکن فرمایا گیا کہ تو نے جو مہلت مانگی تھی وہ جو ہے تیری پسند کے مطابق تو نہیں دی گئی، بلکہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق الی یوم الوقت المعلوم فرمایا ایک آیت میں، ایک دوسری صورت میں، کہ تجھ کو مہلت دی گئی ہے، لیکن اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ کب تک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ تو یہ مہلت کون سی تھی اس کو، کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے جو مہلت مانگی تھی وہ اس وجہ سے کہ مجھے انسانوں کو حضرت آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت دی جائے، اور میں ان کو گمراہ کروں گا ہر طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور ارادہ تھا اس میں، کہ اس کو جو ہے اجازت دے دی گئی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو نظام قائم کیا تھا، وہ نظام میں خیر اور شر دونوں برابر چلتے رہیں گے۔ صرف خیر ہی خیر ہوگا اور شر نہیں ہوگا تو پھر وہ آزمائش اور امتحان نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو تکوینی مشیت تھی اس کے تحت شر کا ہونا بھی لازمی تھا، شیطان اور ابلیس کا ہونا بھی یہاں پر لازمی تھا، اس لیے اس کو بھی اجازت دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اجازت ہے۔ جیسا کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کو کس نے اجازت دی ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے عنایتوں کی روح سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت کے تحت اس کو اجازت دیے ہیں، اور اجازت بھی کون سی اجازت ہے، صرف وقت کی اجازت، مہلت نہیں ہے کہ وقت دے دیا گیا ہے کہ تو جو ہے وہ وقت میں کچھ کام کر لے، نہیں، وہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی وہ جو چاہے مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کو حضرت آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں، ان کو ذلیل کرنے کے سلسلے میں، ان کی کمزوریوں کو پکڑ کر ان کو نااہل ثابت کرنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی طریقہ کار، چال بازیاں وہ کرنا چاہے گا، اس کو کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ شیطان کیا کیا کر سکتا ہے، اس کو کیسے کیسے اجازت دے کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اس کو جو ہے اس نے جب کہا تھا، اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ اور بہکا کر رہوں گا، گمراہ کر کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا، میں تجھ کو اور تیری اتباع کرنے والے اور ماننے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا، اور تجھے اجازت ہے کہ تو جو چاہے کر لے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تیری طاقت میں جتنی جو ہے تیرے پاس جو صلاحیت جو ہم نے دی ہے اس کے مطابق تو اپنی آواز سے ان کو گمراہ کر۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ کہا، آواز سے مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز کون سی ہے، یہی آواز ہے، موسیقی کی آواز، میوزک، گانا بجانا، ڈی جے، آج کل جو شیطانی کام
جو آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے بازاروں میں یا ادھر ادھر محفلوں میں، جو گانے بجانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو ہے ناچنے گانے کی محفلیں، اور اس قسم کی بےہودہ لولہا جس قدر بھی جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہے آپ کو نظر آئیں گے، جو استعمال کیا جاتا ہے جس کو انہیں میوزک کے لیے، موسیقی کے لیے، وہ سب کی سب شیطان کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے اس سے کہا تھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر لے تو جا اپنی آواز کے ذریعے سے ان کو بہکا لے اور گمراہ کرے، بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور جا چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور پیادے۔ سوار اور پیادے کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کو جو ہے اپنا ساتھی بنا لے، وہ انسانوں کو، اور وہ انسان تیرے کہنے پر تیرے جیسے کام کریں گے، شیطانی کام کریں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے کام کریں گے۔ تو اپنا ایک لشکر تیار کر لے ان میں سے بھی، اور ان کو لے کر تو انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مشارکت کر لے ان کے ساتھ، پارٹنرشپ کر لو۔ شیطان کو کہا کہ تو اگر کر سکتا ہے تو کر، ان کی مالوں میں اور ان کی اولادوں میں۔ مالوں میں مطلب یہ ہے کہ مال کو ایسا کمانے کی طرف ان لوگوں کو راغب کر لے کہ وہ مال حرام ہو، اور ایسی جگہوں پہ ان کا خرچ کرا دیے مال جہاں پر ناجائز ہو، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے۔ تو مالوں میں شراکت ہے، شیطان کی پارٹنرشپ ہے، اور اولاد میں بھی تو شراکت کر لے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تجھ میں طاقت ہے، جتنی بھی طاقت اور جتنی بھی صلاحیت اور جتنی اجازت ہم نے تجھ کو دے کر رکھی ہے، اس کی اعتبار سے تو ان کی اولاد میں شرکت کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کر کے اولادیں پیدا کرنا، یا اولادیں ہونے کے بعد ان کی اسلامی تربیت نہیں کر کے ان کو چھوڑ دینا اور ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دینا، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دینا یا ان کو زندہ درگور کر دینا، یہ سب کے سب اولاد میں شرکت ہے یعنی شیطان کی۔ اس سارے کاموں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی اور کہا کہ اگر تو کر سکتا ہے تو کر لے اس میں سے۔ اور جو ہے آخری میں فرمایا گیا کہ وہ تو وعدے کرتا ہے اور اس کے سارے وعدے جو ہے جھوٹے اور دھوکہ دینے والے، فریب دینے والے وعدے ہوتے ہیں، سچے وعدے نہیں ہوتے۔ رحمان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ سب کے سب سچے اور اچھے وعدے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس کو جو اجازت دی گئی تھی کہ وہ جو ہے اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اس کو وقت کی مہلت دی گئی بلکہ اس کو وہ سارے کام کرنے کی اجازت دی گئی جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی جو تدابیر اختیار کر سکتا ہے، جن طریقوں سے وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ سب پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو یہ مت سمجھ کہ تو سب کو جو ہے گمراہ کر لے گا، تو سب کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگلی آیت میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ بہت کم ہو تیرے بندے، شکر گزار بندے، یعنی سب کے سب میرے ہی بندے بن گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی تو اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ میرے جو خاص بندے ہوں گے تو ان پر جو ہے ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکے گا، اور تو کر ہی کیا سکتا ہے، تو گمراہ کرنے کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے، ان کی جو ہے خیر کی راہوں میں رکاوٹیں ڈال سکتا ہے، ان کو شر کے کام کرنے کے لیے آمدہ کر سکتا ہے، ان کو ترغیب دے سکتا ہے، ان کے دل میں خیالات پیدا کر سکتا ہے، لیکن تو ہاتھ پکڑ کر ان کو لا نہیں سکتا کہیں پر بھی۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نہیں دی ہے۔ لیکن جو کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل میں جو وسوسے اور جو خیالات اور جو چیزوں کو مزین کر کے دنیا کی جو باتیں ہیں اس کو خوب بڑا چڑھا کر جو ہے ان کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو واقعی میں اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس کو دھتکار دیتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، اس کی چالوں میں اس کی باتوں میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یہ شرط رکھ دی اور یہ بتا دیا کہ تیری چالوں میں میرے بندے آنے نہیں آئے۔ لیس لہ سلطان، سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی جو ہے ایک جملہ فرمایا کہ جو میرے اوپر ایمان لائیں گے انہ لیس لہ سلطان الا الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا جو میرے بندے ہوں گے جو ایمان لائیں گے خلوص دل کے ساتھ
اور میرے اوپر بھروسہ کریں گے اور جو ہے سارے کاموں میں میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو پھر میں ان کو بچا لوں گا، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کے بندے نہیں ہوں گے، جو شیطان کے بندے بننا چاہیں گے، اس کے پجاری بننا چاہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کے حوالے کر دیں گے، اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اس کے چالوں میں آ جائیں گے۔ تو اس میں اس کو جو اجازت دی گئی تھی وہ اجازت جو ہے بڑی غیر معمولی اجازت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی، ان کے جو ارادے تھے، ان کی جو حکمت تھی، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے سلسلے میں خیر اور شر دونوں کو برابر برابر یہاں پر رکھا جانا ضروری تھا، تاکہ لوگوں کا آزمائش اور امتحان ہو جائے، اور کون اللہ کا بندہ بن کر ثابت ہوتا ہے اور کون شیطان کا پجاری بنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، پیغمبروں کو بھیجایا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب، تمہارے مالک کی مرضیات کیا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور ان کی روحانی تربیت، اس کی رہنمائی کے سلسلے میں جتنا ہو سکتا تھا اتنا جو ہے انتظام کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شیطان کی چالوں میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو برباد کرنے کی اجازت یہاں پر دے دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔